اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقام فیہم الحسین خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ اما بعد فإن الطاغیة قد فعل بنا وشیعتنا ما قد رأیتم وعلمتم وشہدتم۔ توفیق پروردگار سے خطبہ منا کی تفسیر اور تشریح کرنے لگے ہیں۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا آغاز مدینے سے ہوا۔ مکے میں امام علیہ السلام نے اپنا موقف سب پر آشکار کیا، اور کربلا میں اوج تک پہنچا، کمال تک پہنچا۔ واقعہ عاشوراء سے 2 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا ارشاد فرمایا حج کے موسم میں۔ امام نے اس خطبے میں خاندان عصمت کی فضیلت بیان کی، واقعہ غدیر مباہلہ بیان کیا، خیبر کی فتح بیان کی، حدیث ثقلین کا ذکر کیا، امر بالمعروف اور نہی المنکر کی دعوت دی، ظالموں اور فاسدوں کے خلاف قیام کرنے کی اہم ذمہ داری سے علماء کو، خواص کو آگاہ کیا۔ یہ خواص کو خطبہ تھا، خواص کو علماء کو خطبہ دیا امام نے۔ بس اس خطبے میں پہلے جو ہے امام علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی۔ خطبے سے پہلے مکے میں امام نے دعوت دی، 200 خاص افراد کو مدعو کیا جو رسول خدا کے صحابہ تھے، اور تقریباً 800 افراد یا اس سے زیادہ تابعین میں سے تھے، جو صحابہ کے بعد جنہوں نے رسول خدا کو نہیں پایا لیکن تابعین میں اسی صحابہ کی راہ پر چلے، انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم کے لوگ موجود تھے۔ بس یہ خطبہ بنو امیہ حاکم شام کے ظلم اور فساد کے خلاف ایک احتجاج تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حاکم جو لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں بھیڑیے ہو جائیں، اور عوام جو ہے وہ بکریاں اور بھیڑیں ہوں، تو وہ پھر عوام کیسے چریں گی، کیسے فائدہ اٹھائیں گی؟ اور اگر علماء جو لوگ طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں لوگوں کے، اگر علماء ہی بیمار ہو جائیں تو کون بیماری کا علاج کرے گا؟ اگر عابد بندے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، گمراہی سے نجات دیتے ہیں، سالک اللہ کی ہدایت کرتے ہیں، وہی لوگ گمراہ ہو جائیں تو پھر کون سالک اللہ بنائے گا؟ لوگوں کو سالک اللہ بنائے گا، راہ راست پہ سالک بنائے گا کون؟ تاجر حضرات اگر جو امین اللہ ہیں، تاجر حضرات امین اللہ ہیں، وہ خائن بن جائیں، بس کس پر اس کے بعد اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس خطبہ منا میں امام حسین علیہ السلام نے علماء کو جگایا، علماء کو بیدار کیا۔ بس حاکم شام کی موت سے 1 سال پہلے اور واقعہ عاشوراء سے تقریباً 2 سال پہلے امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بنو ہاشم اور اصحاب رسول اور تابعین کو امام نے اکٹھا کیا اور بیدار کرنے والا خطبہ ارشاد فرمایا، بیدار کرنے والا، بیداری دینے والا۔ خطبے کا آغاز یہ ہے کہ فقام فیہم الحسین خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ۔ امام نے 200 خاص افراد جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے اور 800 تابعین میں سے تھے، بنو ہاشم کے افراد، بس یہ 1000 سے زیادہ لوگ تھے، ان کے درمیان امام اٹھے اور خطاب کیا۔ خطاب کا آغاز حمد خداوند عالم ثنائے پروردگار سے کیا۔ اما بعد، حمد خداوند عالم اور ثنا کے بعد امام نے فرمایا فإن الطاغیة، یہ جو سرکش ہے، یقیناً جو سرکش ہے، قد فعل بنا، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟
سارے عہدوں کو توڑ چکا ہے، وہ ساری جو سلوکی شرائط ہیں وہ توڑ چکا ہے، اور اس کا ہاتھ ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں۔ قد فعل بنا، ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، وشیعتنا، ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا کیا ہے، شیعوں پہ مظالم ڈھائے ہیں، بنو ہاشم کے افراد کو بھی رہا نہیں کیا، شیعوں کو بھی ہمارے رہا نہیں کیا۔ ما قد رأیتم، تم سب مسلم مشاہدہ کر چکے ہو، تم سب دیکھ چکے ہو، تم سب معائنہ کر رہے ہو، تم سب اس کے گواہ ہو، علم تم، اور جانتے ہو اسے، وشاہد تم، اور گواہی دیتے ہو۔ بس حالات جو اس وقت ہیں وہ حالات ان سب سے تم واقف ہو، ان سب حالات کو تم جانتے ہو۔ اب جب حالات جانتے ہو، حالات کے بارے میں تمہاری نظر گہری ہے، تو فَإِن صَدَّقْتُ، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں صحیح کہہ رہا ہوں، تو میری تصدیق کرو، میری بات مانو، میری تصدیق کرو۔ وَإِن كَذَبْتُ، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے جھٹلاؤ، پھر معاذ اللہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے جھٹلاؤ۔ بس امام نے یہاں فرمایا کہ میری باتیں اگر حق ہیں، سچ ہیں، تو لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کو دعوت دو کہ ولایت اور خلافت الہی کا معنی سلطنت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بتاؤ انہیں کہ سلطنت میں، ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد جو جملے امام فرما رہے ہیں یہ اہم ترین جملے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ، مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے، أَن يَدْرُسَ هَذَا الْأَمْرَ، کہ ولایت اور خلافت الہی، جو امر الہی ہے ولایت اور خلافت، وہ کیا کیا گیا، اسے کہنا کیا گیا، اسے پرانا کیا گیا، یعنی ولایت الہی، خلافت الہی سلطنت میں تبدیل کی گئی ہے۔ ولایت اور خلافت الہی کو سلطنت میں تبدیل کیا گیا ہے، کہنا کیا گیا ہے۔ جاہلیت والی ولایت آ چکی ہے۔ جاہلیت والی ولایت کیا ہے؟ وہی سلطنت، وہی ملوکیت۔ وَيُذْهِبَ الْحَقَّ، حق ختم ہو چکا ہے، حق ختم ہو چکا ہے، حق پہ عمل بھی نہیں ہو رہا۔ لا ترون ان الحق لا یعمل به، امام نے فرمایا، امام خطبہ منام میں فرمایا یذہب الحق، حق ختم ہو گیا، باطل اور جاہلیت، بس حق کیا ہو گیا؟ اسیر ہو گیا، اسیر ہو گیا ہے۔ وَيَغْلِبُ، اور مغلوب ہو چکا ہے، یغلب، مغلوب ہو چکا ہے۔ واللہ متم نورہ، اور خدا اپنے نور کو کامل کرے گا۔ بس امام اشارے دے رہے ہیں کہ میں قیام کروں گا اور میرے قیام سے نور کامل ہوگا، دوبارہ یہ نور آئے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ بس ایک اسلامی حاکم ہندوستان میں بتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ ابو ریحان بیرون نے کہا کہ حاکم شام کا کاروبار کہاں تھا؟ بت بنا کے ہندوستان بھیجتا تھا۔ ایک حاکم، اسلامی حاکم کیسے یہ کر سکتا ہے؟ بس امام فرما رہے ہیں کہ یہ کونا ہو چکا ہے ولایت کا، لوگ جانتے ہوئے اسے ہی کوئی حاکم مانتے ہیں۔ عجب ہے ان لوگوں پہ۔ ایک اسلامی حاکم شراب خور ہے، محترم جانوں کا قاتل ہے، صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل ہے، لوگ خاموش ہیں، اور کہتا ہے کہ میں رسول خدا کا جانشین حقیقی ہوں، معاذ اللہ۔ حق جا چکا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، حق مغلوب ہو رہا ہے، حق مغلوب ہو رہا ہے۔ جو اصل جانشین رسول خدا ہیں، لوگوں کو ان سے دور کیا گیا۔ پورے امام نے جو سفر کیا، مدینے سے لے کے کربلا تک کا جو سفر تھا، عراق تک جو سفر تھا امام کا، اس میں آپ دیکھیں کہ دو لوگوں نے امام سے سوال کیا۔ ایک عبید اللہ ابن حرجوفی ہے، جس سے امام خود ملنے گئے، دعوت دینے گئے، اور اس سے پہلے ایک مکے میں ایک شخص آیا جو عبداللہ ابن عباس سے سوال کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس در اہل بیت کا شاگرد، اس کو عالم سمجھ رہے تھے، جو حقیقی عالم ہے اس سے سوال نہیں کر رہا تھا۔
جب عبداللہ ابن عباس نے کہا امام کو کہ آپ جواب دیں، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، آپ سے میں نے نہیں پوچھا. یعنی اصل جو عالم ہے اس سے جواب نہیں لیا جا رہا تھا. اہل بیت علیہ السلام جو اصل ہیں، بس قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس پہ عمل ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں ہو رہا تھا کہ سوال کرو اگر تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر سے لوگوں کو دور کیا گیا تھا. ایک خطرناک ترین دور تھا. جاہلیت مستور، جاہلیت مشہور ہو چکی تھی. ان کے کینے جو دلوں میں تھے رسول خدا کے دور میں، وہ اب عملی ہو گئے تھے. عملی ہو گئے تھے. بس امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دشمن ایسے اسلام کی طرف لے گیا ہے جو اسلام بیدار نہیں کرتا. وہ ایسا اسلام ہے جو دین اور سیاست کو الگ الگ سمجھتا ہے. ایسا اسلام ہے جو سقیفے کو پسند کرتا ہے، غدیر سے جدائی اختیار کرتا ہے. امام حسین نے کہا، دیکھا، اس کے بعد کہا کہ قیام کرنا لازمی ہے. سب سے پہلے خواص کو بیدار کیا جائے. خطبہ منا ارشاد فرمایا. اس کے بعد امام آ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، غدیر بیان کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں انشدکم واللہ، تم جانتے ہو، خدارا تم جانتے ہو، تم گواہ ہو کہ علی ابن ابی طالب رسول خدا کے بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ تعلق ایسا تھا جو ٹوٹنے والا نہیں. یہ صرف دنیاوی بھائی نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں بھائی. امام فرما رہے ہیں کہ انشدکم اللہ تعلمون ان رسول اللہ نسبہ یوم غدیرکم فنادى له بالولایہ. امام فرما رہے ہیں کہ غدیر کو اسیر کیا گیا ہے. غدیر اسیر ہو چکی ہے. پانی والی غدیر تم سب بھول گئے ہو، جہاں من کنت مولا فاذا علی مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. اب ضروری ہو گیا ہے کہ قیام، خونی غدیر ضروری ہو چکی ہے. جہاں امام علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، اسے اسیر کیا گیا ہے. اب ضرورت پڑی ہے کہ خونی غدیر کو برپا کیا جائے. خونی غدیر کو اب ثابت کیا جائے کہ کون ہے جو دین کو اسیری سے آزاد کرتا ہے، جاہلیت سے دین کو آزاد کرتا ہے، جاہلیت سے دین کو جدا کرتا ہے. جس طرح یہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح یہ کام مولا علی علیہ السلام نے کیا، امام علی نے کیا 4 سال 9 مہینے کا. اس قیام امام حسین علیہ السلام خونی غدیر ہے. یہ خونی غدیر سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قائم تھی. زیارت اربعین میں آیا ہے کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، کہ خدا امام نے تیری راہ میں خون دیا، قربانی دی، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کی حیرت سرگردانی سے نکالیں. بس امت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی. امام نے دیکھا کہ پاکیزہ خون دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تاکہ ان کا علاج کیا جائے. بعض بیماریاں دوائیوں سے حل ہوتی ہیں، دوائیوں سے ٹھیک ہوتی ہیں، اور بعض بیماریوں کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. بس یہاں پاکیزہ خون چاہیے تاکہ یہ خطرناک بیماری امت سے دین کی اسیری جاہلیت ختم ہو جائے. آتے ہیں آخر میں جناب سکینہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ جناب سکینہ سلام علیہا امام کے سینے پر تھیں. تو امام علیہ السلام نے ایک کلی سفارش کی کہ یہ میری سفارش، یہ میری بات سب لوگوں تک پہنچا دو. جب بھی کوئی تلخ حادثہ پیش آئے، شہید کی شہادت کا ذکر سنو تو میری مظلومیت پہ گریہ کرو. میری مظلومیت اصل کلی ہے. او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، کسی بھی غریب، کسی بھی شہید کے بارے میں سنو، مجھ پہ گریہ کرو. بس امام علیہ السلام نے جناب سکینہ سلام علیہا کو ایک
وصیت کی کہ سب کو کہو کہ میری مصیبت اصل کلی ہے، اور قربتاً اللہ میری مصیبت کو یاد کیا کرو اور یہ تمہاری عبادت ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انا قتیل الابرا، میں اس لیے قتل ہوا ہوں تاکہ حق کو زندہ کروں، باطل کو نابود کروں، بس یہی ہماری سنت حسنہ ہو، یہی ہماری سنت حسنہ ہو کہ ہم عزاداری حق کو زندہ کرنے کے لیے اور باطل کو نابود کرنے کے لیے کریں۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔